السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 40واں سبق ہے۔ آج صبح میں جب میں نے آج کے نیوز پیپر دیکھے تو یہ نیوز پڑھ کے مجھے جھٹکا لگا۔ ہر نیوز پیپر کے فرنٹ پر ایک نیوز تھی کہ پونا کے اندر ایک 65 سال کے بوڑھے نے اپنی 60 سال کی بوڑھی بیوی کو کورہاڑی سے مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی منڈی لے کر راستے پر گھومنے لگا، جسے ٹریفک والوں نے پکڑ کے بعد میں پولیس کے حوالے کیا۔ اور ایک انگریزی نیوز پیپر میں نے یہی نیوز پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اس کو پکڑا گیا تو زیرو امپریشن واز آن دی فیس آف مرڈرر۔ قتل کرنے والے کے چہرے پر رتی برابر بھی اس بات کا ملال نہیں تھا، غم نہیں تھا کہ اس نے اپنی اس بیوی کو قتل کر دیا جس نے 40 سال کی زندگی اس کے ساتھ میں گزار دی۔ آخر ان دونوں کے ساتھ میں ایسا کیا حادثہ، کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ مرد اتنا مجبور ہو گیا کہ 40 سالہ اپنی جو زندگی تھی میاں بیوی کی، اس کو بھول کر اس نے کورہاڑی سے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ اس کی وجہ اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اس مرد کو اپنے بیوی کے اوپر شک تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ محترم بزرگوں، آج اگر ہم ہمارے سماج میں دیکھیں گے تو شاید ہی کسی زمانے میں طلاق کے اتنے کیسز ہوئے ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ذرا سی بات پر طلاق ہو رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ اور علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کہیں پہ طلاق کی وجہ تو شک ہے کہ شوہر کو شک ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، یا پھر بیوی کو کہیں پر شک ہے کہ شوہر غلط راستے پر چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں طلاق جو ہوتی تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی تھی۔ کہیں پہ جہیز کی وجہ سے طلاق ہوتی تھی، کہیں پر آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے طلاق ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو طلاقیں ہو رہی ہے وہ واٹس ایپ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے اور ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شوہر نے بیوی کو اس لیے طلاق دیا کہ بیوی واٹس ایپ کے اوپر اپنے جو ریلیشن میں کزن برادرز ہے یا جو جان پہچان والے ہیں یا اس کے جو کلیگس ہیں ان کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہی تھی، یا پھر بیوی نے اس لیے طلاق کی مانگ کی کہ شوہر اپنے جان پہچان والی جو کزن سسٹرز ہے ان کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا تھا، یا کمپنی میں جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہے، فیمیلز ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا تھا، جس کو بیوی نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور یہ طلاق کی وجہ بنی۔ میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، ہمارے شریعت نے دونوں کے لیے کچھ اصول طے کیے ہیں کہ وہ ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے محرم اور نامحرم ان دونوں کے درمیان کے فرق کو پہچانے۔ شوہر کے لیے بھی شریعت نے کچھ نامحرم جو ہے طے کیے ہیں اور کچھ محرم ہیں، جیسے ماں ہے وہ محرم ہے، بہن ہے وہ محرم ہے، سالی ہے وہ نامحرم ہیں، ساس ہے وہ محرم ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اور اسی طریقے سے خلیری، چچیری، ممیری، طاہری جو بہنیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ نامحرم ہیں، اور سالی بھی نامحرم ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ شوہر اپنے ان نامحرم رشتہ داروں کو بھی محرم سمجھ کر اپنی چچیری، خلیری، پھوپھیری، طاہری بہنوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق، چھچورا پن، ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹنگ، بات چیت وغیرہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی وہ ہمیشہ ناراض رہتی ہے اور ان باتوں کو لے کر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ سالیوں کے ساتھ میں چیٹنگ کرتا ہے یا سالیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو ناپسند ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں، ابھی 2-4 دن پہلے کی ہی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ بولے ایک صاحب جو ہے وہ سالی کے ساتھ میں بہت زیادہ چھچورا پن کیا کرتے تھے، کچھ دنوں کے بعد میں ایسا ہوا کہ انہوں نے سالی کے ساتھ میں بھی نکاح کیے اور بیوی کو طلاق دے دیے۔ اب جب بیوی کو طلاق دیے تو وہ بیوی بھی ان کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ اب یہ آدمی نے کہا کہ چلو بیوی کی زندگی کیوں برباد کرنا، اس کو واپس سے اپنے گھر پہ لے کر آیا۔ اب وہ آدمی اپنی بیوی کو بھی سنبھال رہا ہے، سالی کو بھی سنبھال رہا ہے، دونوں کے ساتھ میں اس کا جو تعلق ہے وہ زنا کا تعلق شمار ہوگا
اور جو اولاد ان کی پیدا ہوں گی وہ حرام کی اولاد پیدا ہوں گی۔ تو سالیوں کے ساتھ میں بھی جو چھچورا پن مذاق ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کے لیے بھی اس کے چچیرے، پھپھیرے، ممیرے، تاہرے جو بھائی لوگ ہیں وہ محرم نہیں ہیں، بلکہ وہ سب اس کے لیے نامحرم ہیں، اور ان تمام سے اس کا پردہ فرض ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اپنے کزن برادر سے جب لڑکیاں چیٹ کرتی ہے شادی کے بعد میں بھی، یا بات کرتی ہے یا ہنسی مذاق کرتی ہے، تو شوہر جو ہوتا ہے غیرت مند، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی بھی اجنبی کے ساتھ میں اس طریقے کی بات کرے یا چھچورا پن کرے یا ہنسی مذاق کرے یا اس کے ساتھ چیٹ کرے۔ یہ چیزیں ہونے کے بعد میں پھر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق ہوتی ہے، یا پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مرنے مارنے تک کی نوبت آتی ہے۔ اور پھر اگر شوہر کو زیادہ شک ہو گیا تو پھر شک ایک ایسی چیز ہے جس کا کھلا ہوا نمونہ ہمارے تمہارے سامنے ہے، جو کل پونا کے اندر پیش آیا، کہ صرف شک کی بنیاد پر اس آدمی نے اپنی بیوی کا سر کراڑی سے قلم کر کے اس کو پورے راستے پہ لے کر گھومنے لگا، اور اس کو افسوس بھی نہیں تھا، کہ اس نے کہا کہ میں نے جو اس نے کام کیا ہے اس کی برابر اس کو سزا دے دیا۔ اس لیے میرا یہ جو اصلاح معاشرہ کا سبق ہمارے بھائی لوگ سن رہے ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی شریعت کی حدود کو سمجھے، کہ شریعت کے اندر کن کے ساتھ اس کے لیے بات کرنا جائز ہے، اور ہماری جو بہنیں سن رہی ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کو عمل میں لائے، تاکہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے، فیملی نظام ہے، گھریلو جو معاشرتی نظام ہے، وہ مضبوط ہو، اور آگے چل کے کوئی ایسی بات نہ پیش آئے۔ اس لیے کہ جس سے آپ نے نکاح کیا ہوا ہے، اب آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، اگر اس کی مرضی اور خوشی اس چیز کے اندر ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا آپ کسی اجنبی سے، چاہے وہ آپ کا خلیرا بھائی کیوں نہ ہو، چچیرا بھائی کیوں نہ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بات نہ کریں، آپ بالکل بات نہ کریں اپنی شوہر کی مرضی کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کے خوشی میں ہی عورت کی خوشی، شوہر کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے، اگر شوہر ناراض تو اللہ ناراض۔ اسی طریقے سے مرد بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھے کہ اگر ہماری بیوی کو اس بات سے چڑ ہے کہ ہم اپنی خلیری، طاہری، پھپھیری، ممیری بہنوں سے بات کریں اور وہ ناراض ہوتی ہے، تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام سے پردہ اختیار کرے، ان سے دوری اختیار کرے، اور شریعت کی حدود کے اندر رہے، تاکہ یہ فتنے فساد سے ہمارے گھر محفوظ رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔